کا بابا انبیاء کا سید و سلطان ہے، وہ محمد کے گلستان کا گلے گلستان گلے نورستہ ہے، ان پہ رحمت بھیجتا ہر وقت خود رحمان ہے۔ ابراہیم ابن محمد کی نرالی شان ہے، ان کو بچپن میں جنت کی ہوائی پسند، ان کو بچپن جنت کی ہوائی پسند، مصطفیٰ کے لاڈلے سے کھلتا رضوان ہے، مصطفیٰ کے لاڈلے سے کھلتا رضوان ہے۔ ابراہیم ابن محمد کی نرالی شان ہے، اور میں کب ساجد کہیں میں نبی کے چاند کی، میں کب ساجد کہیں میں نبی کے چاند کی، میری بخشش کا یقیناً ہو گیا سامان ہے، میری بخشش کا یقیناً ہو گیا سامان ہے، ابراہیم ابن محمد کی نرالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح اسی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین دے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، پچھلے جمعہ کے اندر آپ تے ہی گفتگو جڑا ہے اساں ختم کیتا سی، انہاں ہی الفاظ کو اج دی گفتگو دا آغاز کران گے۔ حضرت امرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کولوں، آپ فرماندیاں نے کہ اسی سب تو زیادہ جن نال محبت کرنیاں ساں وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ پوچھا گیا کہ کس وجہ، تو فرمایا کہ کیونکہ
ایک سال تک جڑا ہے آپ مدینہ شریف کے قریب مدینہ شریف ہی رہی. ایک سال تو بعد اس کو عرصہ گزرن تو بعد آپ جڑا ہے مسجد قباء دے قریب جڑا ہے تشریف لے گیا حضور نے. اس جگہ تے آپ کا مکان جڑا ہے بنا دیتا. آپ نے زندگی کو گزار لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت ماریہ قبطیہ وال بہت زیادہ آن جان سی تے بڑی محبت فرمانی کرنی. اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے کے جایا کرتے سن. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کردیاں نے کہ سونا اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری گود ہری ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کرم فرمایا تو میری گود ہری ہو گئی ہے. جدو انہیں جملے بولے تے عرض کردیاں نے حضور اللہ نے مینوں اپنے کرم تے فضل نال نوازیا. مینوں لگتا ہے کہ جویں اللہ دی رحمت ہونا رہی ہے. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے. اس وقت حضور دی عمر 60 سال ہو گئی. کتنی عمر حضور دی؟ 60 سال جڑا اپنی عمر مبارک. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو علاوہ آپ کی کوئی بھی اولاد اس وقت حیات نہیں سی. صرف حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حیات سن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جملے سنے بڑے خوش ہوئے. حضور نو وہ ویلا یاد آیا, وقت یاد آیا جس میں قرآن نے بیان کیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں دے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی گلاں یاد آئیاں کہ اللہ نے انہاں نوں نوازیا سی تے اللہ ان مینوں بھی نوازے گا. سبحان اللہ. 27 ذوالحج 8 ہجری 17 مارچ 630 عیسوی کے اندر بروز بدھ کا دن مقام مسجد قباء مدینہ شریف کے اندر حضور کے گھر کے اندر ایک لال پیدا ہویا جس کا نامی اسم گرامی جناب ابراہیم رکھیا گیا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھیا. آپ کا نام حضرت ابراہیم بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد اللہ بن قصی اس طرح آپ کا سلسلہ جڑا کے چلتا ہے. اور والدہ ماریہ بنت شمعون قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دی ٹوٹل عمر مبارک جیڑی ہے کمری اعتبار دے نال ویکھیا جاوے ویسے مطلقاً آندا ہے 16 ماہ یا 18 ماہ. کمری اعتبار دے نال ویکھیا جاوے 1 سال 10 مہینے تے 6 دن بنتی ہے. اگر شمسی اعتبار دے نال حساب نال ویکھیا جاوے 1 سال 9 ماہ تے 20 دن بنتی ہے. جنہوں نے آپ کی خدمت کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کردہ غلام ابو رافع اسلم دی زوجہ مطہرہ حضرت سلمہ جو کہ حضرت صفیہ دی آزاد کردہ کنیر سن اور خاتون جنت دیا بھی ادائیاں رہیاں سن. حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ادائیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضائی ماں ام بردہ خولہ بنت منذر جنہاں نو ام سیف بھی آکھیا جاتا ہے بنو نجار دے نال آپ دا تعلق سی. رضائی باپ ابو سیف برہ بن اوس بنو نجار دے نال آپ دا تعلق سی. لوہارا دا کام کرتے سن. محلہ بنو نجار دے اندر ہی آپ دی رہائش تھی. حضرت جناب ابراہیم بن محمد جدو دنیا کے تشریف لے کے آئے نا تے کافی زیادہ عورتوں نے دل دی خواہش سی کہ اسی جناب
جناب ابراہیم نے دودھ پلاوا گیا اسی اس برکت نو حاصل کرا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تے انہیں بردہ خولا بنت منذر انہاں جڑا ہے نا عطا کر دیتا فرمایا لو ابراہیم نو ہن دودھ تسی پلاؤ گیا رضائی ماں جناب ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی جدوں آپ دی ولادت ہوئی ولادت حضرت ابراہیم دی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا شریف دے اندر نے تے حضرت عبد الرحمن بن ابی سعسع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں والدت ماریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ماریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیٹے دے پیدا ہون دی خبر تے پہلا دے چڑی سی کہ حضور اللہ نے کرم فرمایا کہ لگتا ہے میری گود ہری ہو گئی ہے عبد الرحمن بن ابی سعسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب ماریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے نو جنوں جنم دیتا نا آپ پیدا ہوئے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دا اسم گرامی ابراہیم رکھیا فسماؤ ابراہیم ابراہیم نے نام رکھیا تے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت یومین سابعہ تے 7 دنوں بعد حضور نے اپنے بیٹے کا پھر عقیقہ کیتا کتنے دنوں بعد 7 دنوں بعد عقیقہ کیتا وَحَلَقَ رَأْسَهُ فَتَصَدَّقَ بِزِينَةِ شَعْرِهِ فِدَّةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے دے سر مبارک دے جڑے وال اترے انہاں دے وزن دے برابر چاندی نو صدقہ کیتا انہاں والاں دے وزن دے برابر چاندی صدقہ کیتا پھر حکم دیتا بشارہی فرمایا کہ جڑے وال نے انہاں نو زمین وچ دفن کیتا جاوے تے وسماہ ابراہیم میرے اس پتر دا نام ابراہیم ہے اس بیٹے دا نام اللہ تو وکانت کون ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم دی دائی حضرت سلمہ یہ کون نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے آزاد کردہ غلام ابو رافع دی بیوی نے یہ بار آیا تے آن کے انہوں نے اپنے شوہر ابو رافع کو خبر دیتی کہ توانو مبارک ہوئے اللہ نے حضور دے ہاں بیٹا پیدا فرمایا ہے اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ حضور نو بیٹا عطا فرمایا ہے بارگاہ رسالت کے اندر جنہوں ایک خبر لے کے ابو رافع آئے نا اللہ اکبر کبیرہ تے آن کے عرض کر دینے فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ غُلَامًا عرض کر دینے قبلی والیا اللہ نے تو بیٹا عطا فرمایا ہے سرکار نے خوشی سنی دے فرمایا جاتے انہوں ایک غلام جیڑا نا میں عطا کرنا سبحان اللہ اس خوشخبری دے اندر تینوں ایک غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاء ابو رافع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور دی بارگاہ دے اندر آن کے پیغام سنایا تے فرمایا جا ایک غلام جڑا تینوں عطا کر دیتا ہے اتنی دیر وچ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے حضور دی بارگاہ دے اندر تے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضرت انس بن مالک راوی نے آپ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لما ولد ابراہیم جاء
اللہ اکبر کبیرہ. اس وجہ کر کے اللہ اکبر تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اگلا دن ہویا تے صحابی رسول فرماؤندے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے کہ جدن حضرت ابراہیم دی ولادت ہوئی نا تے اگلے دن حضور جدو مسجد سے تشریف لے کے آئے تے بڑے خوش مزاج وچ آئے نے. سبحان اللہ. کسی دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے نا تے کو خبر دیندا ہے اپنے سگیاں ساتھیاں نو اپنے عزیز و اقارب نو میں صدقے جاواں حضور دے گھر خوشی آوے تے اپنے صحابہ نو خبر سنا لگے. محبت نہ بولے تے ذرا سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تشریف لے کے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین اصبح. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار اپنے عربِ ناب دے اندروں ساڈے کول صبح جدوں تشریف لے کے آئے نے سرکار نے آن کے فرمایا فقال انه لنا لیلۃ غلام وانی سمیت باسم ابی ابراہیم. صبح تشریف لے کے آئے تے آن کے اپنے لب مبارکہ نو جنبش دیتی حرکت دے کے فرمایا سنو اج رات نو اللہ نے کرم فرمایا ہے تے اللہ نے مینوں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے تے جدا نام ہے ابراہیم رکھیا ہے. جدا نام ہے ابراہیم رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے تے اونے جنہاں نو سرکار نے جناب خوشخبری سنائی. حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنے دو بیٹا پیدا آیا. انصاری عورتاں جناب ایک دن در خواہش رکھ دیا نے اج اسی جناب ابراہیم نو دودھ پلاواں گیا رضائی ماں دا جڑا رتبہ حاصل کراں گیا. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعصہ فرماتے ہیں جدو شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت مبارک ہوئی ہے انصار دیاں عورتاں آپس دے اندر جناب گلاں پیاں کردیاں نے جناب ابراہیم نو دودھ میں پلاواں گی ایک انڈی میں پلاواں گی. اینی دیر دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے آن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا عمل فرمایا فرمایا الہ امی بردہ خولت بن منذر جناب ام بردہ خولہ بن منذر بن زید آپ نے بلایا تے بلا کے جناب ابراہیم نو آپ نے حوالے کر دیتا ہے. حوالے کرن تو بعد فرمایا ان علی دائمان تو بعد تسی ہو گیا. سبحان اللہ. اے ہوندے سن جدوں عرب دے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہونا کرنا تے عورتاں نے دودھ پلانے واسطے جیڑا ہے نا اپنا بچے دے جوڑا نو مضبوط کرنے واسطے کسی عورت نو کسی دائیاں نو دے دینا تے انہوں معاوضہ دینا کرنا. تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی عمل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ام بردہ خولہ بنت منذر دے سپرد جدو کیتا نا تے ام بردہ دے شوہر برہ بن اوس انصاری انہاں دوواں میاں بیوی نے چار دے رہن والے سن. انہاں نو بلایا تے بلا کے آپ نے انہاں نو اونٹنیاں بھی دتیاں تے نال بکریاں بھی عطا فرمائیں. سبحان اللہ. کس واسطے تاکہ انہاں نے میرے بچے کی خدمت کرنی ہے تے انہاں نو کمزوری نہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امت ولدت من سیدہ فإنها حرۃ وإذا مات إلا أن يعقیقها قبل موتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوڈی اپنے آقا دے بچے نو جنم دے وے جدوں او آقا فوت ہو جاوے تے عورت آزاد ہوندی ہے. اور میں اس بات کا اعلان کرنا وا کہ اے ماریا قبطیہ تو اج تو ہی آزاد ہے. لوڈی بن کے آئیاں سن نا تے سرکار لوڈی ادو آزاد ہوندی ہے جدوں او دا جیڑا ہے اپنا مالک فوت ہو جاوے. تے حضور نے فرمایا تساں میرے بیٹے نو جیڑا ہے جنم دیتا ہے میں تانوں اج تو ہی آزاد کرنا.
تو ہی تسی آزاد ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اچھے علاقے کی طرف چلتے پے نے تے حضور چلتے جا رہے ہیں تے حضور چلدیاں چلدیاں جناب ام سیف کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. ام بردان ام سیف بھی آکھیا جاتا ہے اور جناب بردا بن اوس نو ابو سیف بھی آکھیا جاتا ہے. انہاں دا ایک بیٹا سی جس دا نام سیف سی. اس وجہ تو تے آپ لوہارا دا کام کرتے سن. برا بن اوس آپ لوہارا دا کام کرتے سن تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور دے نال چلدا پیا ہاں. حضور ایک علاقے دی طرف جا رہے ہیں تے جدوں حضور مینوں پتہ چلیا نا کہ جناب بی بی سلمہ دے گھر دے اندر جا رہے ہیں تے میں جلدی دے نال گیا تے میں جا کے انہوں نے دسیا ابو سیف بن برا بن اوس نو کہ تہاڈی رہائش گاہ تے سونا مدینے دا تاجدار آ رہا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے گھر دے اندر حضرت ابراہیم سن نا حضور دے بیٹے. انہوں نے جا کے خبر دیتی جدوں جناب نو کہ حضور اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے آ رہے ہیں تے لہذا تہاڈے گھر دے اندر دھواں بہت زیادہ ہے کیونکہ لوہارا دا کام کرتے سن پٹی جڑا ہے تپدی پئی سی. اس وجہ کر کے لہذا حضور دے آن تو پہلا تسی اپنے عمل نو روک دے ہو تاکہ حضور جنی دیر بھی ایتھے ٹھہرن آپ کو بھی تکلیف نہ ہوے, آپ کو پریشانی نہ بنے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. آن کے جناب ابراہیم نو چکیا سینے دے نال لایا تے نالے آپ دے نال پیار پہ کر دے رہے, نالے محبت پہ کر دے رہے. نور عین مصطفیٰ سرکار اپنے سینے دے نال لایا ہے, نالے محبت فرما رہے نے, نالے پیار بھی کر دے نے جناب ابراہیم دے نال. نور پارا
ابراہیم نے جناب ابراہیم بن محمد جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل ٹھر گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش, سرکار دی طبیعت مزاج بدل گئے, سرکار بڑے خوش طبیعت دے اندر پہلا بھی سن, پھر زیادہ خوش طبیعت وچ رہنا کرنا. 60 سال کی عمر میں اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار نے ام بردہ کو 7 بکریاں دتیاں, اونٹنیاں کا انتظام فرما دیتا, پھل کھجوراں جناب آپ کو کافر مقدار وچ بھیج دتیاں تے فرمایا کہ تاکہ تسی قوت حاصل کرو تے میرا پتر بھی جیڑا ہے نا اللہ انہوں بھی طاقت عطا فرمائے. اے محبت, اے پیار, اے چاہت سرکار نے دسی, اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کو ایک اور بھی چیز جیڑا ہے نا معلوم ہوئی ہے, ایک بڑا اہم مسئلہ, یعنی کہ جدوں حضور نو علم ہویا نا اس بات دا کہ اللہ نے کرم فرما دیتا ہے تے پھر اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریا قبطیہ دے نال پہلے نال بھی زیادہ محبت فرما لا. حضور محبت نے پہلے ہی اپنی ازواج نال بڑی فرماندے سن, مگر جدوں پتہ چلیا نا اللہ دی رحمت ہو گئی ہے پھر سرکار نے انہاں نال زیادہ محبت فرمانی تے انہاں دا خیال بھی زیادہ ہے, انہاں دے کھانے دا خیال رکھنا, ہر معاملات دا خیال رکھنا. پتہ چلیا کہ اپنی ازواج دے نال محبت کرنا بھی حضور دی سنت ہے. محبت رب اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف دی سرزمین تے تشریف فرما نے تے سرکار ایک دن تشریف فرما نے تے ایک سائیڈ دے اوتے جناب حضرت ابراہیم نے تے دوجے پٹ دے تے جناب حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں کملی والا سونا محبوب, اللہ فرما رہے ہیں کہ دوویں تانوں پیارے لگتے ہیں پر ساڈا دل اے وے کہ دوواں وچوں ایک جڑا سانوں دے دتا جاوے, دوواں وچوں ایک دے دتا جاوے. سونا محبوب بھاویں ابراہیم دے دیو تے بھاویں حسین دے دیو. توجہ فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جے اگر میں حسین دیواں تے میری بیٹی فاطمہ غمگین ہوئے گی, او دیاں اکھاں وچ ہنجو آ جان گے تے میں اپنے پتر دی جدائی تے برداشت کر سکدا, مگر فاطمہ دے اتھرو برداشت کر سکدا, اپنی بیٹی دا رون ویکھ سکدا, انہاں دے ہنجو برداشت نہیں کر سکدا. جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل جا تو میرا پتر لے جا. آیا میں صدقے جامع ذرا ویکھیا جی اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل ہو کے اپنا دی بارگاہ دے اندر واپس حاضر ہو گئے. 3 دن دا عرصہ گزر گیا, 3 دن گزرے. 3 دن تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہوئے جناب اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جس گھر کے اندر جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جناب اپنے بیٹے دے گھر کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. مر کے جناب موت بالکل قریب ہے, اسرائیل ضرور قبر کرنے واسطے جناب آ رہا ہے. آقا دی ذات تشریف لے کے گئے, حضور نو خبر پہنچ گئی جناب اپنا بیٹا وصال کر گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے کے گئے, جا کے جناب محترم
حضور دی جناب کھانے چلنے تے لگیاں والے او چپ نہیں کرے دے لگیاں والے او چپ نہیں کرے دے تے دئیے لکھ بلا سے لگیاں والے چپ نہیں کرے دے تے دئیے لکھ بلا سے اور تر گئے یار چھوڑا پا کے تے چاہیے کیڑے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمجو پیار دے ہمجو نے اے محبت دے جو نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی سویا مالکا میں تیری رضا وچ راضی ہاں مگر ابراہیم تیرا غم جڑا دل تے لگ گیا ہے تیرا جان دا غم بڑا ہے میرا دل غمگین کر گیا ہے تیرا وچھوڑا مینوں غمگین کر گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے دا جدوں انتقال ہویا عرب دے اندر ایک کہاوت بڑی جڑا مشہور و معروف ہوندی سی جدوں کسے جناب بڑے بندے دا جدوں کسے اعلی بندے دا وصال ہونا کرنا تے سورج نو گرہن لگ جانا کرنا اس سال اس دن جدن ابراہیم جناب رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو گئے اس دن سورج نو گرہن لگ گیا لوگاں نے باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں آکھیا جناب ابراہیم بڑے اچھے سن جناب چھوٹی عمر وچ دنیا تو چلے گئے نے بڑے حالات سن اس وجہ سے انہاں دے جناب جان تو بعد چانو سورج نو گرہن لگ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے جدو اینے جملے سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کھڑے ہوئے کھڑیا ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا ان الشمس والقمر فرمایا ہو کائنات والے لوگوں سنو سورج تے چند اللہ دیا نعمتاں وچوں ایک نعمت ہے نہ کسی دے آؤن دے نال انہاں نوں گرہن لگدا ہے نہ کسی دے جان دے نال انہاں نوں گرہن لگدا ہے اے ہوے لگدا ہے جدوں اللہ دی طرفوں حکم آ جاندا ہے اللہ دیا نشانیاں وچوں اے بھی دو نشانیاں نے جناب سورج بھی نشانی ہے چند بھی اللہ دی نشانی ہے جڑے نیک لوگ نے جڑے اچھے لوگ دنیا تو چلے جاندے نے انہاں دے نہ جان دا علم ہوندا ہے نہ انہاں دے آن دا علم ہوندا ہے اے راز اللہ نے اپنے کول رکھے نے اللہ اکبر کبیرہ سرکار فرمایا جدوں سورج گرہن لگ جاوے چند گرہن لگ جاوے نماز کسوف ادا کریا کرو نماز ادا کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کریا کرو نماز ادا کرن تو بعد اس کی کریا کرو اللہ دی بارگاہ چ نماز کسوف ادا کیتی جدوں سورج گرہن لگے یا چند گرہن لگے تو پھر اللہ دی بارگاہ چ دعا کریا کرو حضور جدوں تدفین کر کے آئے سن جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور بعد وچ پھر اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال آپ دی قبر اندر تے پانی دا چھڑکاؤ کیتا اسی پانی چھڑکانے ہیں نا بعد وچ قبر دے اوتے اے بھی حضور دی سنت ہے اے بھی حضور دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دے جناب قبر مبارک دیتے پانی دا چھڑکاؤ کیتا اور جنت البقیع دے اندر اج بھی آپ دی قبر مبارک ہے اللہ کرے تو تسی سارے جاؤ تے اوتھے زیارت کر کے آؤ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دا چین سن سرکار دے دل دا اسی آنے نا ساڈا پتر ساڈے دل دا چین ہے ساڈے اکھاں دی ٹھنڈ ہے تے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی حضور دے اکھاں دی ٹھنڈ سن دل دا چین سن بچیاں دے نال محبت کرن دا سلیقہ دتا بچیاں دے نال محبت کرن دا طریقہ دتا حضور نے دسیا اسی طرح اپنی اولاداں نال پیار کریا کرو اسی طرح انہاں دے نال محبت کریا کرو دعائے کہ مالک سونا عمل اور سمجھ دی توفیق عنایت فرمائے